ہووے پہلی شرط اور جائے ہو حلالی، داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بندہ ہو حلالی، اور عقیدت سے چڑھے، صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے، سیڑھیوں پر ارادہ کر لے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے، میں نے حلوہ کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، پکوڑے کھانے ہیں، جو ارادہ کر کے چڑھے، ابھی داخل داتا صاحب کے درگاہ پر نہیں ہوا، پیچھے سے بندہ آ جائے گا، یہ بریانی کھانی ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ جب میں پڑھتا تھا نا 1981 میں، تو اس وقت یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں، وہ تو بہت آگے تھی جگہ، وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی، تو میں نے ایسے سردیاں تھی، چادر کی ہوئی تھی، طالب علم تھا، تو بہت لمبی لائن، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے، دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی، تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے، ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی، میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے، میں دودھ کوئی نہیں پینا، دودھ میں تاں پینا ہے میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان۔ یہ 1981 کی بات ہے، اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں، ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے دو چار اس پر جھپٹ پڑتے، سیدھے ہو جاؤ، تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا، بالکل دودھ پلانا، ایک طالب علم ہوں، پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں، تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ ایک پولیس والا، میں بالکل تنہا کھڑا تھا، تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا، میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے، میں نے کہا ہاں، کہتا چل میرے ساتھ دودھ پینا۔ لیکن اندر بھی کوئی شے ہوئے، اندر بھی تو کوئی شے ہو نا۔ میں نے ملک ریاض، ادھر بھی بیریا ٹاؤن بن رہا ہے، میں نے ملک ریاض لاہور ملک ریاض کو کہا، میں نے کہا ملکہ اور پلاٹ بیچ کر بیریا دسترخوان لگانا اور ہے، اور غزنی سے چل کر بھاٹی چوک میں بغیر پلاٹ بیچے لوگوں کو روٹی کھلانا اور ہے۔ سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم، اور خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماز میرے او تابندہ گشت، بند ہائے کو سار اسانگ سیخ، در زمین ہند تخم سجدہ ریخ۔ بابا جی داتا علی حجویری بغیر پلاٹ بیچے روٹی مل رہی ہے، تو پھر یہ ٹھنڈا ہو گیا، یہ میں کہا پلاٹ بیچ کر روٹی دینا کیا مسئلہ ہے، اس کا 20,000 اس کا کاٹ لیا، 50 لاکھ اس کا کاٹ لیا۔ ہاں جی بھائی، یہاں کوئی تعجب کی بات ہے، جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے، تو داتا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں نا۔ جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں وہاں کہ ہذا حرام ہذا شرک، اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں، سمجھیں یہ بات۔ ہاں، جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں انہوں نے ہی بم دھماکہ کرایا ہے۔ ہاں بالکل، یہ بات ہے، اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے جنت البقیع کے مزارات گرائے انہوں نے ہی بم دھماکہ کرایا ہے۔ ہاں، جنہوں نے جنت المعلیٰ کے مزارات گرائے انہوں نے ہی بم دھماکہ کرایا، جنہوں نے امیر حمزہ کے قبر انور کو ڈھایا انہوں نے ہی بم دھماکے کرائے۔ اس میں امت کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اب تو امت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون بدبخت ہے جو چلتے چلتے کہاں تک جا پہنچا۔ تو کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے، اب لبیک کہتے کہتے آپ تخت پر جا کر حضور کے دین کو بٹھا دیں، بس سبحان اللہ، بس یہی غازی صاحب کے خون کا بدلہ ہے، یہی مولی خادم کی پگڑی اتارنے کا بدلہ ہے، یہی میرے گریبان پکڑنے کا مطلب ہے، یہی مجھے ہتھکڑیاں لگانے کا یہی جواب ہے کہ بچوں یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ حضور کا دین تخت پر آ جائے، بس بات ختم ہے۔ میرے گھر کی ہر چیز انہوں نے الٹا دی، وہ ہماری بسترے جو تھے پڑے ہوئے پیٹیوں میں وہ بھی باہر نکال کر پھینکے، انہوں نے کہا اس میں اسلحہ رکھا ہوا ہے۔ وہ سنا ہے مولوی کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑا اسلحہ ہے اس مولوی کے پاس، وہ سنا ہے خود کچھ جیکٹیں اس نے برآمد کی ہے۔ میں نے کہا بچے خود کش جیکٹاں رکھیاں ہوندیاں تو پھر میری گڈی وچ کدی چاقو بھی نہیں ہویا، نہ میں نے پیچھے کبھی گارڈ رکھے کہ ہٹو بچو حضرت صاحب آ رہے ہیں، مجید تھلے کٹا آ رہا۔ ہاں جی ہاں جی، تو میں نے تو کبھی بھی بلکہ یہ میں نے تو نعرے سب کے بند کروا دیے کہ حضرت جیون یا مرن،
چھوڑو یہ مولوی مریں یہ جییں، یہ پیر مریں یہ جییں، میرے یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، بات کرو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ انقلاب ہم نے لانا ہے، اور ہر بندہ یہ سوچے، انہوں نے کہا اب کفر کا نظام ہم نے دیکھا، اسلام اتنا سخت ہے کہ وہ پاناما لیکس تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام تو رات کو کرتا بنے تو صبح ممبر پر پکڑ لیتا ہے حضرت عمر کو کہ بتاؤ یہ کرتا کہاں سے آیا۔ بس اسلام تو پاناما لیکس بننے ہی نہیں دیتا۔ ہاں جی، اسلام تو اتنا ڈاڈا کہ سپر پاوراں فتح کرن تو بعد 36 پیوند لگے ہویا کرتا پوا دینا۔ اسلام اتنا سخت ہے کہ جب غریبوں کے بچے رو رہے ہو اسلام ہے تو وہ فاروق اعظم کی پیٹھ کے اوپر بوری اٹھوا کر غریبوں کے گھر پہنچواتا۔ اسلام تو اسلام ہے، ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں یہ اگر کوئی اس کی اور تشریح کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس اسلام کی تشریح ہم وہ اسلام لانا چاہتے ہیں کہ جس اسلام کے اندر سیدنا صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے میں فرمائے، علماء اتنے سپیکروں میں کیا بیان کرتے ہیں، تمہاری اصلاح کرتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ بندے کے بچے بنو، ایسے ظلم و ستم مت کرو، تم کہتے ہو علماء دہشت گردی کرتے ہیں، علماء سیاسی تقریر کرتے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر کا خطبہ ہے ہی پورا سیاسی، ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم، فرماؤ لوگو میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں۔ کیوں جی؟ آگے کیا فرمایا؟ فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی، میں اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا۔ تو آپ کو حضور کی عزت کے لیے بناتے ہیں مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، اچھا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر آپ دکان نہیں بند کر سکتے، تو باتیں کرتے ہیں امریکہ کے مقابلے کی، باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو واپس لینا ہے، باتیں کرتے ہیں کہ عراق کے مسلمانوں کی ہم نے مدد کرنی ہے، تو آپ کے پاس تو کراچی میں ٹائم نہیں ہے، عراق کے لیے کیسے ٹائم نکلے گا؟ آپ کو صرف میری تقریریں سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، عملاً اس میں حصہ لیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر میرے آقا و مولا نے جب بہت سارے لوگوں کو مال دیا نا، یہ توجہ سے بات سننی ہے، اس سے آپ کو ساری زندگی نشہ رہے گا کہ ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں اس نعرے کا اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا و مولا نے جن لوگوں نے کلمہ شریف پڑھا تھا نیا حضور نے ان کو 1000 اونٹ دے دیے، 1000 بکریاں دے دی، اور مالک بن عوف کو تو اتنا دیا، تو مالک بن عوف نے حضور کا اسی وقت قصیدہ پڑھ دیا، ما ان رہے تو ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے نہ کوئی سنیا نہ کوئی ویکھیا، نہ حضور جیسا سنا تھا نہ کوئی دیکھا تھا۔ اوفا وآتا للجزیل لمجتد ومتا تشاء یخبرک عما فی غد، فرمایا رسول اللہ اتنا دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں فقر کبھی زندگی بھی آ نہیں سکتا، غریبی آ نہیں سکتی۔ حضور نے اتنا عطا فرمایا لوگوں کو۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ داتا صاحب علیہ رحمہ آپ نے وہاں جس طرف کھجوریں ہیں نا، کھجوریں، وہاں ایک انگریز کی قبر ہے، انگریز کی، اس انگریز کی قبر کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں آؤ اللہ کی دین کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، اللہ سے ڈرو، آخرت کا خیال کرو، تو جن کے صدقے سب کچھ ملا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ان کی بات ہی کوئی نہیں۔ ان کے ہاتھ پر نہ لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا انگریز تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی، کیسے کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے، آصف بن برخیہ کی پاور کس نے مان لی ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات۔ یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا۔ بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی، اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دو دا، جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ، لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اب وہ بیچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے۔
پھر لاہور آیا، پھر لاہور کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں، یہ بارڈر دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں دیکھو۔ اس نے کہا مینو مینار پاکستان نہ وکھاؤ، مینو دسو آصف بن برقیہ کیویں لے آیا تھا، میں واپٹا ہاؤس ویکھن نہیں آیا، مجھے بتاؤ کیسے۔ لیکن جب وہ مینار پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو دادا صاحب کے قریب سے گزرا۔ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ جب وہاں سے گزرا نا تو میرا ایمان یہ ہے کہ دادا صاحب نے خود اس کا منہ پھیرا ایسے، وہاں سے جب گزرا تو کہنے لگا یہ کون ہے، یہ مزار کے یہ گنبد کس وقت؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے۔ وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے۔ اس نے کہا گاڑی روکو، میں نے اندر جانا ہے، گاڑی روکو۔ اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی، اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا۔ تو جس بابے 90 لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تھا احسان ہی کوئی نہیں، ایک انگریز دا اس مسلمان کر کے احسان کر دے پھر دے۔ وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے، بھائی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی۔ جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے معانقہ کیا، گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا، اس نے کہا مجھے چائے چاہیے۔ انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں۔ اب وہ انگریز نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے؟ اس نے کہا چھوڑو بابا جی، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کمینو، سوال میں نے تجھ سے کیا تھا، تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا؟ تو یہ پیالی دیکھی ہے؟ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے، ہندوستان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، لندن میرے گھر کی پیالی ہے، یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے۔ میں نے سوال کیا تھا، اسلام پر میرا قرض تھا سوال کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا؟ تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تب تخت بلقیس ایسے آیا، اور کیسے آیا؟